مسئلہ راوی ستلج چناب کے نہروں سے ہے، شوشہ کالاباغ کا چھوڑا دیا۔ ایک عجیب و غریب منطق ہے۔ کالاباغ کا سیلاب سے کیا تعلق؟ بلوچ پشتون اقوام کو مسئلہ فتنۃ الاپارہ اسلام آباد سے ہے اور فتنۃ الراولپنڈی GHQ سے ہے۔ مشاورت اور اجلاس منعقد کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے 8 ستمبر کو ہمیں ایک ایسا پیغام دینا چاہیے، کیونکہ اسی ہکی گراؤنڈ میں پچھلے سال پورا حکومت بلوچستان نکلا ہے، پورا حکومت بلوچستان 500 بندے لا کے اس اسٹیڈیم میں انہوں نے نہیں بٹھایا۔ پورا بلوچستان جو داڑھی کے مزدور داڑھی نکالنے کے لیے صبح سویرے نکلتے، شام کو بچوں کی اسے گزارا پیٹ پالتے تھے، اس کی حالت ہمارے سامنے۔ ہر پروجیکٹ ایک نہیں، ان کا ہر منصوبہ ہماری دشمنی سے شروع ہوتا ہے، ہماری دشمنی پہ ختم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں شہداء 2 ستمبر کے چپے کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اور واقعے میں جتنے بھی ہمارے بھائی زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو۔ بڑی تفصیل سے بات ہوئی، ہر اینگل پہ بات ہوئی۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ جو مظلوم و محکوم اقوام بلوچ پشتون اس ریاست کے باؤنڈری میں جب سے آئے ہیں 47 کے بعد سے، یہ اس دن سے لے کے آج تک اس طرح کے واقعات سے مسلسل وقتاً فوقتاً دوچار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جو 2 ستمبر کو پیش ہوا، یہ سلسلہ یوم بابڑا ہمارے سامنے ہے، یہ سلسلہ لیاقت باغ 23 مارچ 73 ہمارے سامنے ہے، یہ سلسلہ 8 اگست جیسا دلخراش واقعہ ہمارے سامنے ہے، یہ سلسلہ ثانیہ APS یعنی ہمارے پور جیسے بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا، اور جب ایک ماں روتی ہوئی ایک جرنل سے فریاد کرتی ہے تو اس جرنل کا جواب ایک ماں کو بجائے اس کے کہ اس کو تسلی دے، ان کے بچوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، ایک اور بچہ پیدا کرے۔ یہ سلسلہ 8 اگست ہو یا 2 ستمبر ہو، ان اقوام کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ پیش چلا آ رہا ہے۔ یقیناً ہم کوشش بھی کرتے، ہمارے رہبر قیادت نے، مظلوم و محکوم اقوام کی رہبری نے، کہ تمام تر مظالم کے باوجود اس ریاست کے ساتھ ہم 2 قدم آگے بڑھ کر چلے، لیکن جہاں تک یہ مسلسل پے در پے واقعات اور اس کے نتائج پہ اگر نظر رکھی جائے تو یہ بات ایک کلیئر میسج ہے مظلوم و محکوم بلوچ پشتون اقوام کے لیے کہ اس ریاست کو ان اقوام سے نہیں، ان کے دھرتی سے سروکار ہے۔ بامر مجبوری تو نقشہ پاکستان میں انہوں نے بلوچستان اور پختونخوا تو ڈال دیا ہے، لیکن وہ زمین کے حوالے سے ہے، دھرتی کے حوالے سے، اقوام کے حوالے سے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے بہرمند زمین دھرتی عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں اس کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھے یا بدبختی سمجھے کہ آج ہمارے گلے پڑ گئے۔ سمندر سے لے کے دنیا جہاں کے قدرتی وسائل جو زمین کے تہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے گلے پڑ گئے، وہ ہمارے خون آلو لاشوں کی صورت میں ہمیں اس کے نتائج مل رہے ہیں۔ تو یقیناً ان اقوام نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ روش ہم مزید برداشت کر سکتے ہیں، اس روش کے ساتھ مزید چلتا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ آج چوکیدار نے اپنے آپ کو مالک بنا بٹھایا ہے۔
ان اس کا سوائے چوکیداری کا اور کوئی کام آئین پاکستان میں نہیں ہے، یہ نہیں کیا۔ یہاں بیٹے تشریف فرما قیادت یا کانفرنس نیشنلسٹ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ اور کارکن کے تھے یا آئین پاکستان کے تھے، لیکن یہ بدمست چوکیدار آج حکمرانی بھی ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بدمست چوکیدار آج پارلیمنٹ پہ قبضہ جمائے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ بدمست چوکیدار آج عدلیہ کا ستیاناش بھی کر چکے ہیں۔ ایون یہاں تک کہ یہ چوکیدار ٹھیکیداری اور کنسٹرکشن پہ اتر آیا ہے۔ آج بھی کوئی کوئٹہ میں جا کے دیکھ لے، باقی پاکستان کو چھوڑ دے، جہاں پہ آپ کو کوئی بڑا مال نظر آئے گا، جہاں پہ آپ کو کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے گی، وہ چوکیدار کی ملکیت میں ہوگی، وہ عام آدمی کی نہیں ہوگی۔ اور جہاں پہ کوئی سویلین کاروبار بھی کرنا چاہتا ہے، کوئی ہاؤسنگ اسکیم کا سوچتا ہے، کوئی بلڈنگ بنانے کا سوچتا ہے، تو اس کے لیے مسئلے مسائل کھڑے کر کے، کیونکہ ڈی ایچ اے سے لے کے مال تک، یہاں تک کہ کھیتی باڑی پہ بھی اتر آیا ہے۔ بارڈر ہمارے انہوں نے بند کر دیے۔ جس طرح یہاں پہ بات ہو رہی ہے، چاہے بلوچ بیلٹ ہو چاہے پشتون بیلٹ ہو، جو داڑھی کے مزدور داڑھی نکالنے کے لیے صبح سویرے نکلتے، شام کو بچوں کی اس سے گزارا پیٹ پالتے تھے، اس کی حالت ہمارے سامنے۔ 1891 سے چلتا ہوا سلسلہ جو ڈیورنٹ لائن پہ آ رہا تھا، انہوں نے بیک کلمی جنبش اس کو ختم کیا۔ نہ رشتہ داریوں کا خیال رکھا، نہ کاروبار کا خیال رکھا، نہ بائی بندی کا خیال رکھا۔ اس طرح کے گھروں کو بھی تقسیم کیا گیا کہ مہمان خانہ ایک طرف ہو، گھر دوسری طرف ہو، مسجد ایک طرف ہو، محراب دوسری طرف ہو۔ تو یقیناً اس چوکیدار سے کل کیا بھی بات کرنی ہوتی۔ لوگ تو کہتے ہیں جو بھی واقعہ یہاں پہ ہوتا ہے، فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان یا فتنۃ الخوارج کا مسئلہ تو ان لوگوں سے ہے جو اقتدار پہ بڑا جمع ہے، جن کے پاس اقتدار کی کرسیاں ہیں، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس فیصلہ سازی کے اختیارات ہے۔ یہ جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس کون سی اختیارات ہے کہ ہمارے قتل کو یا فتنۃ الہندوستان سے کوئی جوڑتے ہیں یا فتنۃ الخوارج سے کوئی جوڑتے ہیں؟ اس سے ہمارے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ ہم تو نہ اقتدار میں ہیں، نہ فیصلہ سازی میں ہے، نہ ہمارے پاس ایسے کوئی اختیارات ہے۔ یہ بات کلیئر ہے کہ بلوچ پشتون اقوام کو مسئلہ فتنۃ الاپارہ اسلام آباد سے ہے اور فتنۃ الراولپنڈی GHQ سے ہے۔ ہمیں مسئلہ ان سے ہے، چونکہ ان کی خونخوار نظریں ہمارے وطن کے وسائل پہ ہے۔ کرپشن انہوں نے کیا ہے، پاپا جون سے لے کے کینیڈا کی بڑی بڑی پراپرٹیوں تک، لندن کے محلات تک، سب کچھ کرپشن کے ذریعے انہوں نے بنائے۔ آج جب یہ مقروض ہو کے در پدر کی بھیک مانگنے دوسروں کے چوکٹ پہ سر رکھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری طرف مڑ کے آ رہے ہیں کہ سندھ میں تو سونا ہے، ہر نائی اور شارگے میں تو کوئلہ ہے، گوادر تو گہرا سمندر ہے، چمن پہ تو ٹریڈ کے اربوں روپے کی کاروبار ہے، اسی طرح پنجگور من سے لے کے ایران کے ساتھ، یعنی آپ کے ڈی سی تربت جو ہے 25 کروڑ روپے اس کی بولی ہے۔ 25 کروڑ روپے ایک ڈپٹی کمشنر کی جب بولی ہو جائے تو کوئی ہمیں بتا دے کہ کیا ہو جائے کہ وہاں پہ امن و امان سنبھالے گا یا پہلے آپ 25 کروڑ روپے وہ سنبھالیں گے؟ تو آج وہ پشتونخوا اور بلوچستان میں خون کی ہولی کھیل کر اس کے نتیجے میں یہاں کے وسائل کو قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر پروجیکٹ ایک نہیں، ان کا ہر منصوبہ ہماری دشمنی سے شروع ہوتا ہے، ہماری دشمنی پہ ختم ہوتا ہے۔ سیلاب آیا ہے، مسئلہ راوی، ستلج، چناب کے نہروں سے شوشہ کالاباغ کا چھوڑا گیا۔ ایک عجیب و غریب منطق ہے، کالاباغ کا سیلاب سے کیا تعلق ہے؟ یعنی دریائے سندھ پہ قبضہ کر کے پشتونوں کو ڈبو کے مروا دینا، سندھیوں کو پیاسے مروا دینا۔ مطلب آپ کا ہر مسئلہ جو ہے وہ ان اقوام سے ہے۔ یقیناً یہ سلسلے
یہ جو نام نہاد آپ نے حکومتیں بنائی ہے ہمیں پتہ ہے یہ تو نوکر کے نوکر ہے. ان کی کیا اختیارات ہوں گے, ان کے کیا فیصلے کرنے ہوں گے؟ یہ تو نوکر کے نوکر ہے, انہوں نے تو اپنی نوکری کرنی ہے. مطلب اسی حکومت کے انہی ایم پی ایس کی اپنی بات ہے کہ جب پچھلا ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے, اس بجٹ میں چند ناراض ہوئے تھے کہ ہمارا بجٹ کم ہے, تو احتجاج پہ سی ایم کے پاس گئے. سی ایم نے ان کو کہا کہ جاؤ ابھی نالے کے اس پار بجٹ تو وہ تقسیم کرتے. ادھر جب احتجاج کی شکل میں 4-5 کے دے کے جا کے جب بیٹھ گئے, انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کو جواب میں کہا کہ ایک تو بلوچستان میں یہ مسئلے ہے, احتجاج ہے, کسی کے پاس جا نہیں سکتے, ہمیں فارم 47 کے لوگ کہا جاتا ہے, ہم تو بالکل کسی کے پاس جا نہیں سکتے, لیکن ابھی بجٹ میں بھی اگر آپ کٹ لگائیں گے تو ہمارے پاس تو لوگوں کو منہ دکھانے کے بھی ہم قابل نہیں رہیں گے. تو ان کو جواب میں کہتے ہیں کیا کہا گیا کہ آپ کون سے پبلک کی ووٹ سے آئے ہو؟ آپ کو ہم نے منتخب کیا ہے, بٹھایا ہے, سلیکٹ کیا ہے, آپ آرام سے جا کے ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ عوام کے پاس ہے. اسی ہکی گراؤنڈ میں پچھلے سال پورا حکومت بلوچستان نکل آیا, پورا حکومت بلوچستان 500 بندے لا کے اس اسٹیڈیم میں انہوں نے نہیں بٹھایا. پورا بلوچستان سب جماعتیں, لیکن یہاں پہ یہ خوار غریب لوگ, ان کی قیادت جس کے پاس نہ وزارت ہے, نہ کرسی ہے, نہ اختیارات کے منبع ہے, یہ ایک کال دیتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں, اور پھر آپ اس میں بم بلاسٹ کرتے ہو. اور کہا بھی یہ جاتا ہے انڈائریکٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خود کردہ ہے. یہ عجیب و غریب سوچ ہوگی, پلاننگ ہوگی کہ بی این پی کا جلسہ ہے, اختر جان کسی کو خودکش ٹرین کر کے کہ جاؤ پھر ہمارے ورکر پہ خود ہی بلاسٹ کر دے. یہ کوئی منطق ہے؟ کوئی گرنیڈ پھینکا جاتا, کوئی بم بلاسٹ ہوتا, تب جا کے بھی آپ کوئی بات کر سکتے تھے. لیکن جب آپ نے ایک خودکش ٹرین کر کے ادھر تک پہنچانے کی کوشش کی, یقیناً جس طرح کہا گیا 2 ستمبر کا پلان یہ تھا کہ ایک دن میں اس صوبے کے جو رہی چند آوازیں ہیں اس کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں. تو یہ آوازیں تو آپ نواب نورو سے لے کے نواب بگٹی تک, مولانا خان زید تک, ایک ورکر شہید تک آپ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس کے نتائج آپ کو کیا ملے؟ ہاں, کبھی کبھار وہ مولانا شرانی کہتے تھے کہ یار اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ بٹوارہ کرنا ہے تو آرام سے کر لے, سکون سے کر لے. رشیا کی بھی ہوئی, دنیا جہاں میں تقسیم ہوئے ہیں, اقوام تقسیم ہوئے ہیں, ریاستیں چینج ہوئی ہیں. 1947 سے ہم کچھ اور تھے, 1891 سے ہم کچھ اور تھے, شاید 75 سال پورے ہو گئے, گلف میں کچھ اور تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہاں پہ بھی کچھ اور ہو جائے. تو کم از کم خون بہا کے نہ کرے. میں ایک جس طرح کہا گیا بلوچستان کے تمام باسیوں سے ہم اپیل کرتے ہیں, بالخصوص پھر اپنی پارٹی کے لیول پہ عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ساتھیوں کو ہم ہدایت کرتے ہیں کہ تمام اضلاع میں اس سٹیج پہ تشریف فرما جماعتوں کے ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, یونٹ لیول پہ مشاورت اور اجلاس منعقد کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے 8 ستمبر کو ہمیں ایک ایسا پیغام دینا چاہیے, کیونکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں, وہ فرنٹ فٹ پہ آ جائیں. یہ ان کی بول ہے, ہم فرنٹ فٹ پہ ابھی کھیلیں گے. آپ مار جتنا بھی مار سکتے ہو آپ مار لیں, ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. یقیناً ایک کم پرست نیشنلسٹ ورکر کی یہ خواہش ہے کہ میں تا حیات یاد رکھا جاؤں. ہر سیاسی کارکن ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ چلتی دنیا کے آخری سانس تک, آخری منٹ تک دنیا ہمیں یاد رکھے. یاد ہمیں ایک شہید کے نام سے کر سکتے ہیں دنیا, مطلب بستر مرگ پہ ہم کو یاد نہیں کر سکتے. بڑے بڑے یہاں پہ قداور بستر مرگ پہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, 2 دن کے بعد پھر کسی کو یاد نہیں رہے. جو قومی تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں, قیادت ہے یا شہداء ہے, وہ تحیات زندہ رہیں گے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر شہداء کو خراج عقیدت اور تمام لواحقین کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کو شکریہ.